درود شریف پڑھ کے اپنی دلوں کی طرف متوجہ ہو کے ان کے کانوں سے بات کو سنیں۔ استغفر اللہ تعالی رب اللہ تعالی رب اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك وحبيبك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم۔ الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما وارزقني فهما، رب زدني علما وارزقني فهما، رب زدني علما وارزقني فهما۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم دوستوں اور بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا کے اندر ایک مقصد کے لیے بھیجا ہے، وہ مقصد اللہ کی یاد اور بندگی ہے۔ اب جو بھی انسان اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنے اس مقصد کے اوپر چلتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی احکامات کی تعمیل کرتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کو اختیار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان کو کامیاب فرماتے ہیں۔ کامیابی جس چیز سے ملتی ہے اس کو ایمان اور تقوی کہتے ہیں۔ ایمان کی ترقی تقوی سے ہوتی ہے اور تقوی حاصل ہوتا ہے اللہ والوں کی صحبت سے۔ یہ انسان خود متقی نہیں بن سکتا، اس کے لیے انسان کے دل کے اندر ایک درد ہونا چاہیے۔ جتنا انسان کے دل کے اندر تڑپ اور درد ہو، اس طلب